نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. محترم بزرگوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں، بڑائیاں اور بزرگی اس یکتا و اکیلے رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہم تمام کو دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بہت ساری محنتوں اور جن کی بہت ساری کوششوں کے بعد ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، خوف و ڈر میں مبتلا کر کے، بھوک و پیاس میں مبتلا کر کے، مال و جان اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر کے ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ضرور آزمائے گا جن کا ایمان، جن کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ پختہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائے جانے والے لوگ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو آزمائے گا جو انبیاء کے طریقے پر چلیں گے، انبیاء کے راستے پر چلیں گے، ان کا ایمان انبیاء کے ایمان کے جیسا ہوگا، ان کا عقیدہ انبیاء کے عقیدے کے جیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور آزمائے گا۔
میرے بھائیوں، آپ دیکھیں عام طور پر انسان آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد، مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد، تکلیفوں میں گر جانے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی مثال دے کر آگے بڑھوں گا۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو گھر والے بالخصوص عورتیں چلانے لگتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسا شخص اور ایسی عورت ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے، اپنے کپڑے پھاڑ لے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور ایسا شخص ایسی عورت ہم میں سے نہیں ہے جو جاہلی نعرے لگائے، واویلا کرے، چیخے چلائے، کسی کی وفات پر، کسی کی مصیبت پر، آزمائشیں آنے کے بعد واویلا کرے، چلائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد، مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد شریعت اسلامیہ مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شریعت اسلامیہ مجھے اور آپ کو آزمائش میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں سب سے پہلی تعلیم یہ دیتی ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، آدمی کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے مصیبتوں میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے آدمی کو ایک تسلی حاصل ہو جائے گی۔ آدمی اگر یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے مجھے مصیبت آئی ہے، تو آدمی کو ایک گونا تسلی حاصل ہو جائے گی، آدمی کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز پہنچ جائے جو تم کو ناگوار گزرے، تم کو ناپسند ہو، تو تم یہ نہ کہو کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، میں ویسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہ کہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، تقدیر میں یہ بات موجود تھی، وما شاء فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے چاہا ویسے کیا۔ تو شریعت اسلامیہ کی مصیبتوں کے ایام میں، آزمائشوں کے ایام میں سب سے اہم اور سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے ایسے لوگوں کو جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکلیفوں میں گھر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو شریعت اسلامیہ نے دوسری تعلیم یہ دی کہ آدمی، انسان کو چاہیے کہ انسان آزمائشیں آنے کے بعد، مصیبتیں آنے کے بعد، تکلیفیں آنے کے بعد اس پر صبر کرے، صبر کو لازم پکڑے، صبر کا دامن تھامے رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز پڑھو اور صبر کے ذریعے، صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے ساتھ اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ گویا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں کے ایام میں، مصیبت کے دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں آدمی کو چاہیے کہ آدمی صبر کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، مومن کا معاملہ بڑا خیر پر مبنی ہوتا ہے، مومن کا معاملہ اچھائی پر مبنی ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر مومن کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ فکان خیر اللہ، یہ بات اس کے لیے خیر پر مبنی ہے، یہ بات اس کے لیے اچھی ہے، خیر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اچھائی کا باعث بنتا ہے، خیر کا باعث بنتا ہے۔
تو میرے بھائیوں پیغام یہ دینا ہے کہ مصیبت کے ایام میں انسان کو چاہیے کہ وہ بے صبرا نہ ہو جائے۔ عام طور پر معاشرے میں دیکھیں کسی کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ تعلیم دی ہے کہ مصیبت کے ایام میں، آزمائش کے ایام میں صبر کرنا چاہیے، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کفار و مشرکین مکے کے لوگ کیسی کیسی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یاسر رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، کفار و مشرکین اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارا جنت کو تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا ثواب کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے دیا کہ انہوں نے صبر کیا، اذیتوں پر صبر کیا، مصیبتوں میں صبر کیا، آزمائشوں میں صبر کیا، تکلیفوں میں صبر کیا۔ تو میرے بھائیو، انسان کو مصیبت میں آ جانے کے بعد، آزمائشوں میں آ جانے کے بعد بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، صبر کا دامن اسے تھامے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، تیسری تعلیم شریعت اسلامیہ یہ دیتی ہے کہ آزمائشیں آنے کے بعد، مصیبتیں آنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ آدمی دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، آدمی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں کئی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دور چلے جاتے ہیں۔ ان کی یہ شکایت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پر مصیبتیں لاتا ہے، اللہ کی جانب سے مجھے پر مصیبتیں اترتی ہیں، یہ اس کی شکایت رہتی ہے۔ عام طور پر ایسے دیکھا جاتا ہے لوگوں کو مصیبتوں میں شکایت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے کہ مصیبتوں کے آ جانے کے بعد، آزمائشوں کے آ جانے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جنہیں مومن ایسے ہوتے ہیں جنہیں مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ مومنوں کی یہ دعا ہوتی ہے، مومن مصیبت میں آ جانے کے بعد، آزمائش میں آ جانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی نوازشیں اترتی ہیں، اللہ کی نوازشیں اور اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو دعائیں کرتے ہیں مصیبتوں کے ایام میں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ صحیح راستے پر ہیں اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں اترتی ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ جو شخص مصیبت میں گر جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھے، کثرت سے اس کا اہتمام کرے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، مصیبتوں میں گر جانے کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے دعا کیا کرتی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا تھا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے ہجرت کی تھی، اتنا اچھا شوہر میرا تھا، ان کے علاوہ کون ایسا شوہر ہے جو مجھے اچھا مل سکتا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، دیکھیے اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا دیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتی تھی، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام مجھے بھیجا نکاح کے لیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اللہ کے نبی کی بیوی، قیامت تک آنے والے لوگوں کی ماں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ ان کو دیا، اس دعا کی بدولت وہ دعا کثرت سے کیا کرتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا انعام دیا، اتنے بڑے انعام سے نوازا۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے، پیغام یہ دینا ہے کہ مصیبتوں کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ تعلق ہوگا، آپ کا اللہ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زیادہ آپ کی مدد کرے گا، اتنی ہی زیادہ آپ کی اعانت کرے گا۔ دعا کے ذریعے کیسے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، اس امت کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ حجاج بن یوسف جو ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے کئی علماء کا قتل کیا، اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں اس مقصد سے بلایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دو۔ قتل کرنے کے ارادے سے حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ بادشاہ حجاج بن یوسف آپ کو بلا رہا ہے، تو وہ جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ مختلف الفاظ کے ساتھ روایت آئی ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف ان کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کے کہتا ہے کہ واللہ میں نے تم کو قتل کے ارادے سے بلایا تھا، لیکن میں اب تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، تمہاری مراد پوری کی جائے گی، تم جو پوچھتے ہو وہ دیا جائے گا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو کیسے بدلتا ہے، مصیبتیں کیسے نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیسی نعمتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر واقعات بیان کرتے جائیں گے تو بہت سارے واقعات اس میں ملیں گے۔ مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ مصیبت کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرور اعانت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے ایام میں، مصیبتوں کے ایام میں، تکلیفوں کے ایام میں مختلف دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصیبت میں ہوتے، مشکل حالات میں ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ ان الفاظ کو یونس علیہ السلام نے اپنے مشقت کے ایام میں، تکلیف کے ایام میں، ان الفاظ کے ذریعے یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ان الفاظ کے ذریعے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا، اس کی مصیبتیں دور کرے گا، اس کی تکلیفیں دور کرے گا، اور اس کی آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، دعا کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، آزمائشوں سے نکل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں، تکلیفوں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی تیسری تعلیم ہے۔ چوتھی تعلیم ہے شریعت اسلامیہ کی کہ مصیبت میں گھر جانے کے بعد آدمی کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نمازیں نہیں، فرض نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ مصیبت کے ایام میں، تکلیفوں کے ایام میں، آزمائشوں کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر نمازیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ایسی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سے چھوٹ دی جا رہی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
کہ ہم مصیبت کے ایام میں، آزمائش کے ایام میں اللہ کے پاس آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا معاملہ آتا جو حل طلب نہ ہوتا، مشکل معاملہ آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید پڑھیں، میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی پیش کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے ایام میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سورج گرہن ہو جاتا، اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، ایک آزمائش ہے۔ چاند گرہن ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت آتی، جنگ کے لیے جانا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ بارش نہیں پڑتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت بتائی جا سکتی ہے کہ ہم مصیبت کے ایام میں، تکلیف کے ایام میں، آزمائش کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھیں، نفل نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ یہ 4تھی تعلیم ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائی ہے۔ 5ویں جو تعلیم ہے، مصیبت میں گر جانے کے بعد، آزمائش میں مبتلا ہو جانے کے بعد، تکلیف میں آ جانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ انسان دوسرے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرے۔ اگر کوئی میرا بھائی مصیبت میں ہے، میں بھی مصیبت میں ہوں، میرا بھائی بھی مصیبت میں ہے، مومن بھائی مصیبت میں ہے، میں اس کی تکلیف کو دور کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف كربته فليفرج عن معسر، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، اس کی دعا اللہ قبول کرے اور اس کے مصیبت کو دور کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے، فليفرج عن معسر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بھائی کی مصیبت کو دور کرے، تکلیف میں مبتلا بھائی کی تکلیف کو دور کرے، مصیبت میں مبتلا بھائی کی مصیبت کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو بھی دور کرے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں من نفس عن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھائی، جو مومن بندہ اپنے مومن بھائی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اگر وہ اپنے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، پیغام یہ دینا ہے کہ ہم اگر مصیبت میں ہیں، آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ایسے مصیبت زدہ بھائی کو ڈھونڈیں اور اس کی مصیبت کو دور کریں جو مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو۔ اگر ہم اس کی مصیبت کو دور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبت کو دور کرے گا۔ اگر اس کی تکلیف کو دور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کرے گا۔ اگر ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ کی آزمائشوں کے ایام میں 5ویں تعلیم ہے۔ آخری جو تعلیم ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری تعلیمات ہیں، میں آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 6ٹھی جو تعلیم ہے ہمارے خطبے کے حساب سے، وہ ہے خوشحالی کے ایام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ خوشحالی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ جب ہم صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں، اللہ کو یاد کریں۔ اچھا کھا پی رہے ہوں، اللہ کو یاد کریں۔ اچھا پہن رہے ہوں، اللہ کو یاد کریں۔ اچھا اوڑھ رہے ہوں، اللہ کو یاد کریں۔ اچھی حالت میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ خوشی کی حالت میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ ہم کو اس وقت یاد کرے گا جب ہم مصیبت میں ہوں گے، جب ہم غم میں ہوں گے، جب ہم تکلیف میں ہوں گے۔ ہمارے لوگوں کو اللہ کب یاد آتا ہے معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لوگوں کو اسی وقت یاد آتا ہے جب وہ مصیبت میں رہتے ہیں۔ مصیبت میں ہی اللہ یاد آتا ہے، خوشی میں اللہ یاد نہیں آتا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ خوشی میں مجھے یاد کرو، میں تم کو غمی میں یاد کروں گا، مصیبت میں یاد کروں گا، آزمائش میں یاد کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی خوشی کے ایام میں یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تنگ دستی کے ایام میں یاد کرے گا، مصیبت کے ایام میں یاد کرے گا، آزمائش کے ایام میں یاد کرے گا، تکلیفوں کے ایام میں یاد کرے گا۔ غرض یہ کہ ہم خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غمی میں یاد رکھے گا، مصیبت میں یاد رکھے گا، تکلیف میں یاد رکھے گا، آزمائش میں یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے مصیبت کے ایام میں، عند الشدائد، مصیبت کے ایام میں، تکلیف کے ایام میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ کا شکر کرے، جو چیزیں مانگنا ہے اللہ سے مانگے، خوشی میں بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ غمی کے ایام میں، مصیبت کے ایام میں، آزمائش کے ایام میں اسے یاد کرے گا۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے، پیغام یہ دینا ہے کہ آزمائش کے ایام میں یہ جو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں اس کو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی کے ایام میں دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے ایام میں، آزمائشوں کے ایام میں ہمیں یاد رکھے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد و اعانت و نصرت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔